آج کی اس نشست کے نتیجے میں جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم اپنے رسول کی زندگی کو پہلے سے زیادہ بہتر جاننے والا اور اس زندگی کو پہلے کی نسبت زیادہ بہتر اپنانے کی کوشش کرنے والا بن کر اٹھیں۔ ماہ ربیع الاول ویسے تو سارا سال ہی ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہر گھڑی ہی حضور کے ذکر کی گھڑی ہے، لیکن ربیع الاول کو میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے موسم بہار کہا کرتا ہوں۔ اور یہ جو ربیع الاول ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ ربیع کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلی بہار کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جناب ابراہیم کا حصہ تھے، پکارے جاتے تھے، اور ہر زمانے میں ہر سال کے اندر اس سال کا ربیع الاول آیا کرتا تھا، لیکن عام الفیل میں اللہ نے ایک ایسے ربیع الاول کو نازل فرمایا، ایک ایسے ربیع الاول کو عطا کیا کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے پہلے جتنے ربیع الاول آیا کرتے تھے ان ربیع الاول میں بہار اول جسے کہتے ہیں، عربی میں ربیع بہار کو کہتے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا، ان بہاروں کے بعد چند دنوں بعد، چند ہفتوں بعد، چند مہینوں بعد وہ بہار خزاں میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عام الفیل میں ایک ایسا ربیع الاول آیا کہ جس کے بعد کبھی وہ بہار جو ہے خزاں میں تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ اس بہار میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس ربیع الاول کو ربیع الدائم کہا کرتے تھے۔ ربیع الدائم کا مطلب ہوتا ہے ایسی بہار جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت کے تعلق سے ویسے تو سارا سال ہی امتی اپنے محبوب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے رسول کے ذکر کو اپنے لیے سب سے بہترین خالص اور مصدقہ عبادت تصور کرتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں خالصتاً اس کے حوالے سے اور اہتمام ہوتا ہے۔ میں سیرت پہ بات کرنے سے پہلے اس ماہ مقدس کی مناسبت سے صرف ایک بات اس کی طرف آپ تمام احباب کی توجہ جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ یہ ربیع الاول کی نسبت اور تعلق سے تقریبات کا انعقاد کرنا، محافل میلاد کا اہتمام کرنا، گھروں کو سجانا، اپنے ارد گرد کے ماحول میں حضور کی تعریف اور توصیف، حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی زندگی کا تذکرہ، یہ سارا عمل بہت خوبصورت ہے، اور یقیناً اس سے کسی نہ کسی درجے پہ اللہ رب العزت کی توجہات اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس سارے عمل کا بنیادی مقصد جو ہے جب تک وہ آپ کی نگاہ کے اندر موجود نہ ہو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ ساری مشق جو ہے وہ ناخالص ہے، یا ناخالص نہ بھی کہیں تو خستہ ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس کو مکمل اس وقت سمجھا جائے گا جب اس ساری ایکسرسائز کے حاصل پہ، اس کا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اس کی طرف جب آپ کی اور میری نظر جانا شروع ہوگی اور اس سے حاصل کرنے کی طرف سفر شروع ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ سارے ربیع الاول شریف کی نسبت اور تعلق سے کی جانے والی ایکٹیویٹیز کا مقصد جو ہے وہ پورا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے تناظر میں جتنی گفتگو کی جاتی ہے اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اور میں اپنے رسول کی زندگی کے زیادہ قریب تر ہو سکے، ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہماری زندگیاں ہمارے رسول جس کی زندگی کو اللہ نے انسان کامل کی زندگی قرار دیا رہتی دنیا تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بہترین سرچشمہ قرار دیا، ہم سب کو انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر یہ سوچنا ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے کہ میری زندگی اپنے رسول کی زندگی سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ اگر یہ ساری محبت، یہ سارا ادب، یہ سارا ولولہ میرے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اختیار کرنے کے لیے کوئی توانائی فراہم کرتا ہے، کوئی ولولہ فراہم کرتا ہے، تو پھر تو یقیناً یہ سارا عمل جو ہے وہ بہت پسندیدہ ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور اگر یہ سارا عمل صرف محبت، جذبے اور جذبات تک محدود رہتا ہے اور یہ مجھے عمل کی طرف نہیں لے کے جاتا تو پھر مجھے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیا میں اپنے رسول کے ذکر کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حق ایک ہی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. حق ادا تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ حضور کے ذکر کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے یہ جو میرے اور آپ کے کریم رسول ہیں نا، آپ کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور جس کی رات بھی دن ہے. کیا فرمایا؟ جس کا دن بھی دن ہے اور جس کی رات بھی دن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسی کامل ہدایت چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے اندر زندگی کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے روشنی موجود نہ ہو. میں روزانہ کی بنیاد پہ پروفیسر صاحب لوگوں سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ دین جو طہارت گاہ کے اندر بھی انسان کو ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں رکھتا، ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا، وہ زندگی کے بڑے فیصلے اور بڑے رویے اختیار کرتے وقت کیسے ہدایت کے بغیر چھوڑ سکتا ہے؟ بات بنیادی یہ ہے کہ جو اس دین سے خیر ہم تک پہنچا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. میں ہر سال ہی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سال میں نے بالاہتمام ماہ میلاد کی نسبت سے جہاں جہاں گفتگو کا موقع ملا میں نے کوشش کی کہ اس پہ اپنے دوستوں کی توجہ جو ہے وہ حاصل کی جائے کہ یہ جتنا ذکر خیر ہم تک پہنچتا ہے نا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. ایک اور اہم بات جو ان سارے دنوں میں میں نے بہت کثرت کے ساتھ اپنے دوستوں سے شیئر کی، وہ یہ کہ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، بڑے صاحب علم لوگ ہیں، اور آپ سب کسی نہ کسی درجے پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. ان کا اتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہماری پیدائش کے پہلے لمحے میں انہوں نے ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف عطا کر دی ہے، اور زندگی بھر کسی نہ کسی انداز میں ہمارے وہ گھر کا ماحول ہو، ہمارے اداروں کا ماحول ہو، یا اوورآل ہمارے معاشرے کا ماحول ہو، کہیں نہ کہیں محراب و منبر سے کسی نہ کسی انداز میں ہم تک رسول کی زندگی پہنچتی رہتی ہے. میں اکثر یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنا دین 5ویں کلاس تک انسان نے پڑھا ہوتا ہے نا اس تک پہنچتا ہے. 5ویں کلاس آپ سب یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سبھی 5ویں کلاس کے مرحلے سے گزر چکے ہیں. جتنا دین 5ویں کلاس تک ہمارے پاس پہنچتا ہے نا، پوری ذمہ داری کے ساتھ دین کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، انسان کی بخشش کے لیے اتنا دین ہی بہت کافی ہوتا ہے. اصل معاملہ کیا ہے کہ وہ جو 5ویں کلاس تک دین پہنچا ہوتا ہے نا، وہ میرے اور آپ کے عمل کا حصہ بننا شروع. میں کیسے تصور کر لوں کہ ایک شخص صبح سے لے کے شام تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پہ بات کرے، اسے بات کرنا اچھا لگے، اسے بات سننا اچھا لگے، اسے بات بیان کرنا اچھا لگے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کو لوگوں کے درمیان زیر بحث لانا اس کا پسندیدہ عمل ہو، اور وہ اپنے انفرادی اور اپنی زندگی کا جو دائرہ ہے اس کے اندر جو رویے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے خالی ہو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ دنیا بھر میں جتنا کام ہوا انسانی تاریخ میں کسی شخصیت کے اوپر اتنا کام نہیں کیا گیا. لیکن جن لوگوں نے حضور کی زندگی کو بہتر سمجھا، یعنی زیادہ قریب سے سمجھا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 2 خصائل ایسے ہیں، 2 خصوصیات ایسی ہیں جو انسانی تاریخ کی کسی رہنما کی زندگی میں نظر نہیں آتی. ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعجاز یہ ہے کہ دنیا میں جتنے دانشور آئے، جتنے رہنما آئے، حتیٰ کہ جتنے انبیاء بھی آئے، ان سب نے اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام عدل کے حوالے سے ایک تصور پیش کیا، اور سب نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ، بہترین صلاحیت اور بہترین محنت کے ساتھ اس نظریے کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی دانشور، کوئی رہنما، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی اپنی زندگی میں اپنے اس نظریے کو اللہ کی اتنی وسیع و عریض سلطنت کے اندر کسی ایک ٹکڑے پر اس کا نفاذ نہیں کر سکا. یہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی شخصیت کا بالکل، جس طرح آپ کے ادارے کا نام یونیک ہے نا، تو مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیں کہ ایک یونیک اعجاز ہے، بالکل انفرادیت ہے دنیا بھر کے سارے رہنماؤں کے اندر. سب نے صرف خیال اور تصور پیش کیا، میرے اور آپ کے کریم آقا نے جو بیان کیا
من و ان اسے ایک عملی صورت میں لوگوں کے سامنے مثالی کی صورت میں پیش کیا۔ یہ انسانی تاریخ میں کسی اور رہنما کا اعجاز نہیں۔ دوسرا، دنیا بھر کے سیرت نگار محققین، جن میں مسلم سیرت نگار بھی شامل ہیں اور غیر مسلم سیرت نگار جو بظاہر دین پہ نہیں ہیں لیکن رسول اللہ کی زندگی کے حوالے سے ان کی دلچسپی ہے، ان کی تحقیق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے اس سے پہلے رہنما آئے، جتنے دانشور آئے، جتنے مسلم، حتیٰ کہ جتنے انبیاء آئے، ان سب نے انسانوں کی ظاہرات کے اوپر کام کیا، جو ان کی عملی زندگی ہے اس کے اوپر کوشش کی کہ وہ تبدیل ہو سکے، یا عقائد پہ کام کیا جو ان کے نظریات ہیں ان کے اوپر، یعنی یا ان کی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، یا ان کی کوشش اور خواہش یہ تھی کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے عقائد اور فکری دنیا کو بھی طہارت عطا کی، ظاہری زندگی کو بھی طہارت عطا کی، اور آپ کی شخصیت کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی رویوں پہ سب سے زیادہ محنت کی۔ یہ جو دین آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے، اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے انسانی رویوں کے اوپر محنت کی۔ جو شخص رسول کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے، ارادہ کرے، خواہش کرے، نیت کرے، اسے یہ طے کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے اپنے رویے جو ہیں ان کے اوپر محنت کرنا شروع کرے۔ یہ جو آج کا عنوان ہے بنیادی طور پہ یہ ان رویوں کی عکاسی کرنے کے لیے، ان پہ کچھ تھوڑی سی بات کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت کے نتیجے میں جو ایک سماج ترتیب پایا، ہم چاہیں گے کہ اس سے کچھ ایسی روشنی لے سکیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کی پھر ایک اپلیکیشن دیکھیں کہ ہم اسے اپنی زندگی میں کہاں اس کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے نا، ایک مغربی مفکر ہے، سیرت نگار ہے، ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر، وہ یہ بات کہتا ہے کہ حضور جس وقت مکہ شریف میں آئے تو یہ علاقہ حجاز، صاحب علم ہے اور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، مجھے آپ سے بات کرنے میں بہت آسانی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ جو حجاز کا علاقہ تھا نا، جس سے مکہ، مدینہ، طائف اور جدہ، یہ جو ریجن ہے، یہ جو بیلٹ ہے، کہتے ہیں اس جو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، وہ قبائل جن کے ساتھ اعلانیہ دشمنی ہوا کرتی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اعلانیہ محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا اور طے کیا، اور بہانے سے لوگوں کے درمیان نفرتوں کے جواز جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے محنت کی۔ حضور کی پوری زندگی جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان انسانوں کے لیے نفع رساں ہو سکے۔ ایک انسان، یہ جو دین آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت سے ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان انسان کے لیے نفع رساں ہو جائے، انسان انسان کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنے۔ ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ جس دین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں اور جس کے لیے ہم اپنی جان، تن، من، دھن، عزت، آبرو، وسائل سب قربان کرنے کو تیار ہیں، اس دین کو اپنانے میں کیا چیز ہمارے درمیان رکاوٹ ہے؟ علی شریعتی کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 100 سال سے زائد اس دین کے طالب علم کے طور پہ گزارے، اور میں اس دین کے بارے میں، اس دین کے ماننے والوں کے بارے میں اپنے سمیت یہ جان پایا ہوں کہ اس دین کے نام پر جان دینے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں، بہت بڑی تعداد تیار ہے، اس دین کے مطابق مرنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہیں، اس دین کے مطابق زندہ رہنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں۔ اصل بات یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس دین کو ایک زندہ دین کے طور پہ آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، اللہ نے قرآن میں اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہترین امت ہے، ان میں سے ہر شخص کے کاندھوں کے اوپر وہ جو کار نبوت ہے اس کی ذمہ داری موجود ہے۔ کار نبوت کیا ہے؟ نبی کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ نبی اس معاشرے کے اندر جو جہالت سے آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، جہاں کے رہنے والوں کے دل اپنی خود غرضیوں اور اناؤں کے نتیجے میں اتنے کثیف ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہنے والے، اپنے ساتھ زندگی گزارنے والے کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے دلوں کو مانجنے کا عمل جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ اپنے دور کے نبی کو دیا کرتا ہے۔ اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں موجود، اپنے دائرہ عمل میں جہاں جہاں کہیں کوئی کمزوری، کوتاہی موجود ہے،
جو انسان کے ساتھ رشتے اور تعلق کو کمزور کر رہی ہے، اس کوتاہی کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کے اور میرے اوپر موجود ہے۔ اور ہر شخص اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، دیکھیں میں اس وقت کسی اور کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہوں، میری بات میں آپ سب کے لیے اس وقت عمل کی تحریک موجود ہوگی جب جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے اپنے عمل میں، میرے اخلاق اور کردار میں آپ تک پہنچے گی۔ تو اس امت سے وابستہ ہر شخص اس لیے کار پیغمبر کا متقاضی ہے، ذمہ دار ہے کہ اسے اپنی زندگی میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی نشست برخاست میں، وہ جو میں نے پہلے ابتدا میں آپ سے بات کی نا، اپنے رویوں میں اس دین کی اور اپنے رسول کی سیرت کی خوشبو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اکثر ہمارے ہاں جیسے آج کل امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن چل رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت عام درجے کی فکری سطح کا آدمی ہو یا حکومتی سطح کے بہت ذمہ دار لوگ ہوں، ہر درجے پہ ہر شخص اس طرح فکر مند ہے جیسے اس کے گھر کا مسئلہ ہے۔ بھائی یہ میرے پرچے کا سوال ہے ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، مجھ سے تو یہ دین اتنا آسان، اللہ نے اس دین کو بہت آسان کر دیا، وہ جو اللہ کا دعویٰ ہے، اور واقعتاً یہ دین بہت آسان، مجھ سے میرے ساتھ حرمت اور قربت کے جو چند رشتے وابستہ ہیں، مجھ سے ان کے بارے میں سوال کیے جانا۔ دنیا کے اندر کہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ بہت اگلے درجے کا سوال ہے، مجھ سے جو پہلے بنیادی سوالات ہیں جن پہ میری جنت اور دوزخ کا انحصار ہے، وہ میرے ارد گرد کے حرمت اور قربت کے رشتے ہیں۔ میں کل بھی کسی جگہ تقریب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں اس شخص کی بدنصیبی کو جس شخص کو اللہ نے آنکھ کھلنے کے پہلے لمحے سے لے کے زندگی کے 50 60 40 20 سال تک ماں کی صورت میں ایک ایسی ہستی عطا کر رکھی جس کی عظمت میرے اور آپ کے رسول کی زبان سے اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ جنت جو اللہ کی آسمانوں میں کہیں محفوظ تھی، اسے میرے کریم آقا کی بشارت نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کھڑا کیا۔ اس شخص کی بدنصیبی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی اس جنت کے حصول کا 60 سال 70 سال موقع ملا ہو جسے، اور وہ ان 60 70 برس کی مسلسل ایک رشتے میں اور اویلیبلٹی کے باوجود اپنے لیے جنت کو پختہ نہ کر سکو۔ آپ اس شخص کی محرومی کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت کی سب سے پہلی بشارت اپنے انبیاء اور مرسلین کو عطا کرے۔ عالم محشر کے اندر جب سارے لوگ، اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے موجود ہوں گی، اللہ سب سے پہلے جس قبیل کو، جس گروہ کو جنت کی بشارت عطا کرے گا بغیر حساب کتاب کے، وہ اللہ کے انبیاء و مرسلین ہوں گے۔ اللہ ان سے اپنی رضا کا، یعنی اپنے راضی ہونے کا سب سے پہلے اعلان فرمائے۔ لیکن میں جب حدیث کا اگلا حصہ پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ قبیلہ سے مراد انبیاء و مرسلین کا گروہ، جب وہ جنت کے دروازے پہ جائے گا تو وہاں موجود رضوان ان کو روک لے گا اور ان سے کہے گا، وہ کہیں گے کیا تم نے، رضوان کو مخاطب کر کے انبیاء کہیں گے کیا تم نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس بشارت کو نہیں سنا جو اللہ نے ہمارے حق میں فرمائی ہے؟ تو وہ رضوان، وہ فرشتہ آگے سے پتہ ہے کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے وہ بشارت سن لی، اللہ کا آپ سے کیا ہوا وعدہ سچ ہو گیا، اپنی مخلوقات کے سامنے اللہ نے آپ کی عزت افزائی فرما دی، آپ کو اپنی رضا کی جنت میں داخل کرنے کا اعلان فرما دیا، لیکن مجھے اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونے دینا جب تک اس کے بارے میں اس کے زوج کی گواہی حاصل نہ کر لی جائے، جب تک اس کے لائف پارٹنر سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں، میں نے زندگی میں کچھ 100 مرتبہ یا شاید اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس حدیث کو پڑھا ہوگا، میں پوری دیانت سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میرے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے ان سب سے محبوب بندوں کا جو گروہ ہے، ان کے لیے یہ حدیث کے الفاظ کیوں محفوظ کیے گئے؟ یہ آپ کے اور میرے لیے محفوظ کیے گئے، یہ ہم سب کے لیے اس کے اندر ایک دعوت فکر ہے۔ اگر انبیاء و مرسلین جیسی پاکیزہ اور اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ جو ہیں، ان پاکیزہ اور معصوم ارواحان مقدسہ کے لیے بھی یہ معیار مقرر کر دیا گیا ہے کہ ان سے ان کے زوج کے بارے میں، اس کے حسن سلوک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں آپ کا اور ہمارا معاملہ کہاں پہ ہو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، میں انفرادی زندگی پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ انفرادی زندگی سے ہی سماج ترتیب پاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے جو سماج ترتیب دیا، اگر اس کا کوئی گوشہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو شاید آپ اس بات کو سمجھنے میں اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ جو ویسٹرن ورلڈ کی جتنے اسکالرز ہیں نا، وہ اس بات پر متفق ہیں، جو حضور کی زندگی پہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں سوشل ٹیبوز کو ایڈریس کیا ہے اپنے زمانے میں، نہ کوئی نبی ہمیں اس طرح نظر آتا ہے اپنے دور کے سوشل ٹیبوز کو ایڈریس کرتے ہوئے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کی نا کہ اس معاشرے میں جہاں اپنے بیٹے کو چومنا جو ہے وہ شرم کا باعث تھا، اور بڑے بڑے دلیر لوگ جو اپنے رویوں میں بڑے سخت تھے اور بڑے بے باک تھے، ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی اپنے سگے بیٹے کو چومنے کی۔ اس معاشرے میں میرے رسول نے دشمنوں کے بچوں کی عزت افزائی کی۔ عورتوں کا مکالمے کے درمیان حوالہ دینا، اپنے گھر کی خواتین کا، اپنے سے وابستہ خواتین کا حوالہ دینا، آج کے معاشرے میں بھی کسی درجے پہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں بڑی احتیاط اور ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ تصور کریں آج سے 1500 سال پہلے کے معاشرے کا کیا عالم ہوگا، جہاں عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں عورت کے حوالے سے بات کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ نے کبھی تصور کیا ہے میرے کریم آقا اپنے اصحاب کی موجودگی میں اپنی ازواج کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے، ان کا نام لے کر ان کی خصوصیت کو بیان کرتے۔ پھر حضور اپنے اصحاب میں سے، یہ جو اپنے سبارڈینیٹس کا ایک تصور ہے، یہ جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے، لیڈرشپ کسے کہتے ہیں، یعنی کس پہلو پہ حضور کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے، ہر پہلو ہی حضور اس کے اندر کمال، نقطہ کمال کے اوپر نظر آتا۔ حضور کی کسی ایک صحابی کو اس کے اندر کوئی خوبی موجود ہوتی نا، تو حضور بہت اہتمام کے ساتھ اسے باقی اصحاب کے سامنے بیان کیا کرتے، اور اتنی مرتبہ بیان کیا کرتے۔ حضور کی ایک صحابی حضرت ابو دردہ، وہ کہتے ہیں کہ میری بچپن سے ایک عادت تھی کہ میں جب کھانا کھاتا یا کوئی چیز چباتا تو کھانے کا جو لعاب ہوتا وہ میرے منہ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا۔ کھجوریں چباتے تو اس میں سے جو لعاب سا بن جاتا ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا، میں منہ بند کر کے نہیں کھا سکتا، بچپن سے تربیت نہیں تھی۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس بات سے کراہت محسوس کرتے تھے میرے اس رویے سے دیکھتے ہوئے۔ آپ تصور کریں نا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا اور اس کے منہ سے ایک سیکریشن سی نکل رہی ہو تو سامنے جو بیٹھا ہوا بندہ دیکھنے والا ہے، اس کی طبیعت پہ ایک گراں گزرتا ہے۔ اصحاب جو ہیں وہ بھی ان سے اس معاملے کی وجہ سے تھوڑی سی احتیاط برتتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کھانا نہ کھایا جائے۔ کہتے ہیں ایک دن کھجوریں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائیں، تو اصحاب حضرت ابو دردہ کو بار بار اشارہ کریں کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ جب وہ وہاں بیٹھنے لگتے تو وہاں والے اصحاب کہتے ادھر بیٹھ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ بار بار ایک شخص کو بیٹھنے نہیں دے رہے، کبھی یعنی مروتاً انکار بھی نہیں کر سکتے اپنے پاس بٹھانے سے، اور ساتھ تجویز کر دیتے ہیں کہ تھوڑا آگے بیٹھ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بھانپ لیا۔ آپ نے حضرت ابو دردہ کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور بٹھاتے ہوئے کہا کہ ایک ایک کھجور جو ہے وہ کھاؤ، جب ایک کھجور کھا چکو تو پھر دوسری کھجور کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ میں بیک وقت بہت ساری کھجوریں منہ میں ڈال لیتا ہے، اس لیے مجھے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بہت خالصتاً ہیومن لیول پہ جو حضور کے رویے ہیں نا، جیسے میرے کریم آقا نے ان کو ایڈریس کیا ہے، میری خواہش ہے کہ آج کی نشست میں وہ آپ کے سامنے رکھ پاؤں۔ اور وہ کھجور جو ہے اس کا لعاب باہر نہیں نکلا۔ مجھے بھی خود بہت اچھا لگا، اور اصحاب بھی مانیٹر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات تو تھی کہ میں قریب تھا۔ کہتے ہیں میرے کریم آقا نے اتنی مرتبہ اس بات کی تعریف کی کہ دیکھو ابو دردہ کتنا اچھا کھاتا ہے، دیکھو ابو دردہ کو کھانے کا کتنا اچھا سلیقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے علم ہے کہ حضور کے سامنے نہ جانے کتنی مرتبہ اصحاب نے مجھے ٹوکا تھا کہ میں ٹھیک طرح نہیں کھاتا۔ کہتے ہیں وہ اتنی مرتبہ کی میری جو کجی اور کمی ہے اس کا تذکرہ حضور نے نہیں کیا، لیکن وہ جو ایک کھجور کے ٹھیک کھانے کا تجربہ ہے اس پہ ایسی حوصلہ افزائی فرمائی، اتنی میری ستائش کی، اتنی میری تعریف کی۔ کہتے ہیں وہ دن اور قبر کا دہانا، اس وقت تک میں جب کھجور منہ میں ڈالنے لگتا ہوں مجھے میرے کریم آقا کی وہ تعریف اور تبسم یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے میری تربیت ہونا شروع۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ اعجاز ہے، آپ کا یہ انداز تربیت ہے، کیونکہ آپ نے ایک پورے معاشرے کی بنیاد رکھنا تھی۔
تو حضور نے افراد پہ محنت کی. یہاں ایک بات اور بڑی دلچسپ، خاص طور پہ اساتذہ کے لیے میں اور آپ سب کے ذوق کے لیے بھی، زندگی کے اگلے درجے پہ، اگلے مرحلے پہ جب آپ ذرا زندگی کو زیادہ بہتر انداز میں جاننا شروع کریں گے تو آپ پہ یہ بات کھلے گی، حضور کی یہ انفرادیت بھی. دنیا بھر کے جتنے مقررین ہیں نا، خواہ وہ سوشل لیڈر ہوں، پولیٹیکل لیڈرز ہوں، دنیا کے اندر انبیاء و مرسلین آئے ہوں، دانشور ہوں، شاعر ادیب ہوں یا مقررین ہوں، سب کی خواہش یہ ہوتی ہے پروفیسر صاحب کہ ایک وقت میں جتنے زیادہ لوگ ہمیں میسر آ جائیں، جتنے زیادہ آڈینس ہمیں اویلیبل ہو، اتنی تھوڑی دیر میں ہم زیادہ بڑی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. عقلی طور پہ یہ بڑی فطری سی بات ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ کا وقت بچتا ہے، آپ تھوڑی دیر میں زیادہ لوگوں سے مخاطب ہو جاتے ہیں. انسانی تاریخ پوری کا آپ مطالعہ کر لینا، ہر دور کے بڑے آدمی کی یہ خواہش رہی ہے کہ میری آڈینس کا جو والیوم ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑا ہو. لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب حیرت ہم تک پہنچتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر ہمیں 11 بڑے اجتماعات نظر آتے ہیں اور 7 جلسے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری جو محنت ہے حضور کی وہ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ ہے، انفرادی درجے پہ لوگوں کے اوپر حضور نے محنت کی. حضور کی مجلس کا یہ خاصہ ہوا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوں جن میں ہر شخص کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیا جا سکے. نتیجتاً وہ شخص جس نے حضور کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجلس اختیار کی ہے وہ ساری زندگی اس کیفیت سے سرشار رہا کہ جتنی دیر مجھے حضور کی صحبت میسر رہی سب سے زیادہ حضور کی توجہ میری طرف تھی. یہ جو انفرادی درجے کی توجہ اور اہمیت ہے، یعنی فرد کی اہمیت جو ہے، فرد پر جو اہمیت ہے، فرد پر جو محنت ہے، اس کے لیے فرد کا اکرام کرنا، کسی کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ہم تک پہنچا کہ اگر ہم کسی کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی زندگی کو اہمیت دینا پڑتی. جب ہم اسے اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمارے لیے اس کی تربیت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تربیت کو قبول کرنا، اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہر فرد یہ سمجھتا تھا اور اس کا بجات طور پہ یہ دعویٰ تھا اور اس کا یہ یقین تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مجھ پہ ہے وہ دنیا میں کسی اور شخص کے اوپر نہیں رہی. نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص حضور کی زبان اطہر سے نکلنے والے ہر پیغام کو یہ سمجھتا تھا گویا یہ صرف انفرادی طور پہ میرے لیے آیا ہے، اور وہ اس تخصص کے ساتھ، اس امتیاز کے ساتھ، اس فخر کے ساتھ اسے قبول کرتا کہ یہ اس مجلس میں حضور نے یہ بات کہی. جب حضور، آپ دیکھیں حدیث کی کتب میں جہاں جہاں آپ کو کہیں کہیں یہ احوال ملتا ہے نا کہ کسی صحابی نے بڑے فخر سے یہ بیان کیا کہ اتنے لوگ بیٹھے تھے لیکن حضور نے جب یہ بات کہی نا تو اس وقت حضور میری طرف دیکھ رہے تھے. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ان کی حضور سے محبت کا معیار کیا تھا اور کیا لیول تھا کہ وہ اس بات پہ ساری زندگی فخر کرتے رہے کہ جب حضور کی زبان اقدس سے یہ بات نکل رہی تھی اس وقت حضور کی نگاہ التفات میرے اوپر تھی. اور حضور نے اس طرح انفرادی درجے پہ ایک ایک شخص کے اوپر اتنی محنت کی. حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے ایمان قبول کرنے کے لیے پہلی دفعہ حاضر ہوا تو مجھ پہ، میں بہت سارے دکھوں میں تھا، تو حضور نے پہلا سوال یہ کیا کہ بلال زندگی کیسی گزر رہی. پہلا سوال یہ سیرت کی سارے ذخیرے میں مجھے کسی اور شخص سے حضور ان الفاظ میں سوال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. حضرت بلال سے حضور نے پوچھا زندگی کیسی گزر رہی. کہتے ہیں جب حضور نے یہ سوال کیا نا اس وقت آپ کی عمر 23 سال تھی، حضرت بلال کی عمر. کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے ایک سوال میں نا 23 سال کا جتنا دکھ تھا وہ میرے جسم و جان کے اوپر سوار ہو. کہتے ہیں میں بے اختیار رونا شروع ہو گیا. حضور بار بار یہ سوال کرتے جاتے، بار بار سوال کرتے جاتے اور میرا رونا جو ہے وہ مجھ سے آواز نہیں نکل رہی، بات نہیں ہو پا رہی. اور کہتے ہیں عربوں کے اس معاشرے میں جہاں ایک غلام اگر اپنے مالک کی بات کے دوران اپنی بات کرنا شروع کر دیتا نا تو اس کا ناک کاٹ دیا جاتا تھا. عربوں کی تاریخ میں ایسے ہزاروں غلام ملتے ہیں ہمیں
جن کے ناک صرف اس وجہ سے کاٹ دیے گئے کہ جو ان کا مالک ہوا کرتا تھا وہ کسی دوسرے سے مخاطب ہے، اس مخاطبت کے دوران وہ جو غلام ہے اس نے بات کرنا شروع کر دی، اس کی بات شروع کرنے کو اس نے اتنا کسر شان سمجھا اپنے لیے اتنا جسے کہتے ہیں نا ایک شرمندگی کا ذریعہ سمجھا، اس نے اس کے اندر ایک ایسا غصہ پیدا کیا۔ اس غلام کا ناک اس لیے کاٹ دیا جاتا تھا کہ یہ معاشرے میں بے ادب غلام کے طور پہ مشہور ہو جائے، اور جس کا ناک کاٹ دیا جاتا تھا اس کو پھر کوئی اور دوسرا خریدتا نہیں تھا، یعنی یہ ایک عیب در عیب ہو جاتا تھا، ایک اضافی عیب ہو جاتا تھا کہ ایک تو غلام ہے اور دوسرا بدتمیز ہے۔ حضرت بلال جو تھے ان کا جو امیہ بن خلف جس کے ہاتھ پہ آپ بکے ہوئے تھے، اس نے بھی ایک دفعہ غصے میں آ کے آپ کے ناک کو کاٹ دیا، اور ناک کا یہ جو بہت ابتدائی حصہ ہے، مکمل ناک نہیں کٹا، یہ جو ابتدائی حصہ ہے یہ کٹ گیا تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب حضور بار بار پوچھتے تھے نا زندگی کیسی گزری ہے زندگی کیسی گزری ہے، اللہ اکبر، حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے اور میرا پورا وجود جو ہے وہ سراپا گریہ ہو گیا، میں رونا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں حضور تھوڑی دیر تو مجھے دلاسا دیتے رہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جس طرح میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں نا، اسی طرح میرے کریم آقا کی چشمان مقدس سے بھی آنسو رواں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور میرے قریب آئے اور میرے چہرے کو اپنے دونوں دستائے مقدسہ کے درمیان رکھا۔ کہتے ہیں وہ تاریخ کا شاید سب سے خوبصورت لمحہ تھا کہ جب مجھے اپنی طبیعت پہ قابو پانا نہیں آ رہا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماتھے کے اوپر ایک بوسہ دیا۔ کہتے ہیں جب میرے کریم آقا نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا نا تو بلال بن رباح کہتے ہیں کہ میں زمین کے اوپر دھڑام کر کے گر گیا۔ وہ شخص کہتے ہیں میں یہ سوچ کے اس لیے گر گیا کہ وہ شخص جسے زندگی میں اس کی ماں نے کبھی نہ چوما ہو، اس شخص کو ایک ایسا عرب سردار جسے اللہ نبوت کی عزت سے سرفراز کر رہا ہے، وہ اس محبت سے چوم رہا ہے جیسے اپنے بچوں کو چوما جاتا۔ کہتے ہیں اس ایک لمحے نے مجھے گرویدہ کر لیا اللہ کے رسول۔ یہ جو احد احد کی پکار پہ مار کھاتے ہوئے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی تھی، اس کے پیچھے میرے کریم آقا کی دی ہوئی وہ محبت تھی جو لوٹائی جا رہی تھی۔ ابن اشام نے بڑی عجیب بات لکھی، اس نے کہا دنیا بھر یہ کہتی پھر رہی ہے کہ اصحاب نے رسول کے ساتھ اس طرح کی محبت کی، اس طرح کی محبت کی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کے جو اصحاب ہیں انسانی تاریخ میں کسی حکمران کسی نبی کو ایسے اصحاب میسر نہیں آئے۔ لیکن ابن اشام بڑی عجیب نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اصحاب کی جو رسول سے محبت ہے اس کا تو اندازہ ہے، وہ تو پہنچی، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میرے رسول نے اپنے اصحاب سے کس درجے کی محبت کی ہوگی جس کے نتیجے کے طور پہ وہ اس طرح کی محبت کرتے تھے۔ وہ یہ اسی درجے کی محبت تھی جیسی میں نے حضرت بلال سے وابستہ آپ کو محبت بتائی۔ حضرت بلال کو جس وقت ضمناً بات یاد آ گئی آپ کو ہدیہ کرتا چلوں، جس وقت حضرت بلال کو امیہ بن خلف مارا کرتا تھا، جتنی تکلیف بڑھتی جاتی آپ کی مسکراہٹ بڑھتی جاتی، آپ اور اعلان کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کہنا شروع ہو جاتے کہ اللہ ایک ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، جتنی تکلیف بڑھتی جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو علیحدہ کر کے کہا کہ دنیا بھر کا ایک معقولہ ہے، انسانی فطرت کا، انسانی نفسیات کا یہ بات حصہ ہے کہ جب کسی پہ تکلیف آتی ہے، جب کوئی ظالم کسی پہ ظلم کر رہا ہو تو مظلوم کی آہ و بکا بڑھ جاتی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات زیادہ مظلومانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتے ہیں، اس لیے کیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تاکہ شاید اس کی بنیاد پہ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، اس کے دل میں کہیں کوئی نرم گوشہ جو ہے وہ بیدار ہو۔ تو جب تمہیں مار پڑتی ہے تو تم اپنے رویے میں، اپنے اظہار میں اپنی مظلومیت کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ بجائے اس کے کہ تم تکلیف پہنچنے پر آؤ بکا کرو، تم اور اعلانیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہو، جس سے اس کو اور تیش ملتی ہے اور زیادہ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
حضرت بلال حبشی نے جب یہ بات سنی نا تو آپ پہ گریہ طاری ہو گیا، رونا شروع ہو گیا، اور آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت ابوبکر صدیق سفر کے لیے جا رہے تھے، مکے سے کہیں سفر پہ نکلے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کر کے حضرت بلال نے کہا یہ بلالہ، یہ جو پیالہ ہے یہ کتنا ارزاں ہے، کتنا سستا ہے، ہر جگہ سے میسر ہے، ہر جگہ مل بھی جاتا ہے، قیمتاً بھی اہم نہیں ہے، تھوڑا سا آپ نے سفر کرنا ہے، لیکن آپ سفر کے لیے جس پیالے کا انتخاب کرتے ہیں اسے کئی مرتبہ بجا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ کہا مجھے آپ کا تو علم نہیں، لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ اپنے آخری رسول کے لیے اس کے اصحاب کا انتخاب کر رہا ہے۔ اسلام کے بہت ابتدائی دن تھے نا، ابھی اس طرح اصحاب کی جماعت منظم نہیں ہوئی تھی۔ کہا میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کے اصحاب کا انتخاب کر رہا ہے، تو آپ کے پاس تو نام بھی ہے، شرافت بھی ہے، کردار بھی ہے، علم بھی ہے، وجاہت بھی ہے، معاملہ فہمی بھی ہے، آپ کے پاس تو بہت سے گن ہیں، آپ کو تو منتخب کر لیا جائے گا۔ کہا ایک نک کٹا حبشی غلام جو ہے اس کے پاس کیا خوبی ہے جس کو پیش کر کے اللہ کی توجہ حاصل کر سکے۔ یہ جب مجھ پہ تکلیف آتی ہے نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ مجھے اس پیالے کی طرح ٹھونک بجا کے چیک کر رہا ہے کہ کیا بلال میرے رسول کے اصحاب کی فہرست میں آنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ کہا میں اس لیے مسکرا کے کہتا ہوں میرے رب تک میرا پیغام پہنچے کہ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف بھی موجود ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے، آپ کے قرب کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے بلال اس سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانے کو تیار ہے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا، یہ تصور یہ کرنے والی بات ہے کہ اس معاشرے کے اندر لوگوں کے ہاں یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے کی اٹیچمنٹ کی کوئی اسباب ہوں گے نا، وہ کیوں حضور کے ساتھ اتنا قریب آ گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میرا جو حضور سے پہلا انٹریکشن ہے نا، میں نے آج گفتگو تو کچھ اور کرنی تھی لیکن حضرت بلال کا جب ذکر شروع ہو جائے تو یہ امام عاشقہ ہیں، اس لیے حضور سے تعلق کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں نا وہ سارے حضرت بلال کی شخصیت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا جو پہلا تعارف تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں میں امیہ بن خلف کے ساتھ اس کا سامان اٹھا کے سفر تجارت پہ جا رہا تھا۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب وہ سفر پہ نکلتے تھے تو پہلے کعبے کے اندر آ کے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کہتے ہیں شدید گرمی تھی اور میں دیکھتا ہوں کہ جتنے سردار سفر پہ جانے والے ہیں وہ سارے کے سارے کعبے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے بتوں کو سامنے رکھ کے اپنے تجارت میں برکت کی اور رستے کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کے غلام جو ہیں وہ دھوپ کے اندر کھڑے ہیں اور وہ اندر بہت دیر لگا چکے ہیں، تو غلام اس شدید دھوپ کے اندر جو ہے نا پسینے میں شرابور ہے اور حالت ان کی خراب ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں بھی وہاں کھڑا ہوں اور میری بھی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اچانک میری نظر پڑی کہ سارے وہ جو قبیلوں کے سردار ہیں اور بڑے لوگ ہیں وہ سارے تو کعبے کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو سائے کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہے، باہر ہے اور سائے میں کھڑا ہے۔ تو میں کیونکہ مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، امیہ بن خلف نے حضرت بلال کی جو ذمہ داری تھی نا وہ مکے کے مضافات میں اس کا کھجوروں کا ایک باغ تھا وہاں لگا رکھی تھی، کیونکہ آپ جسمانی طور پہ بہت مضبوط تھے، قوی تھے، تو اس کا یہ احساس تھا کہ آپ یہاں بہتر حفاظت کر سکتے ہیں، تو اس کے جانور بھی وہاں بندھے ہوتے تھے، اور یعنی آج کے دور میں جس طرح ہم نے ایک ڈیرا بنا رکھا ہوتا ہے نا اس طرح کا ماحول تھا۔ خیر وہ کہتے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ان ساتھ والے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جسے یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ سائے میں کھڑا ہے اور ہم سب یہاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام میسرہ ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ میسرہ ہے۔ کہا یہ کس کا، یہ کوئی عرب سردار ہے؟ کہا یہ عرب سردار نہیں ہے۔ کہا کسی قبیلے کا نامور آدمی ہے؟ کہا قبیلے کا نامور آدمی بھی نہیں ہے۔ کوئی بڑا تاجر ہے؟ کہا بڑا تاجر بھی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ کیوں وہاں پہ سائے میں کھڑا ہے اور ہم سب یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی ہماری طرح کا ایک غلام ہے۔ کہا اس بات نے تو میرے اندر ایک بجلی جو ہے اس کو دوڑا دیا، اور میں نے پوچھا کہ اگر ہم سب غلام سائے میں کھڑے ہیں تو یہ ایسا کون خوش نصیب ہے جو سائے کے اندر موجود ہے، ہم سب دھوپ میں موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ہے تو یہ بھی غلام، لیکن ہم سب جو ہیں وہ اور لوگوں کے غلام ہیں، یہ کسی اور کا غلام ہے۔
لوگوں نے کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کس کا غلام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ جو بنی ہاشم کے کا جو چاند ہے یہ اس کے غلام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذوق تھا، یعنی آپ اس رویے سے ذرا ایک لمحے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی توجہ جو حضور کی طرف ہوئی نا، وہ اس بات کی وجہ سے ہوئی کہ عربوں کے اندر جو سب سے معتبر قبیلہ ہے اس کا شخص تجارت کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا غلام ہے، اور غلام کا عالم یہ ہے، اس کے ساتھ محبت کا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا عالم یہ ہے کہ اسے سائے میں کھڑا کیے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو شخص کعبے سے باہر آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص نہ اپنے سامان کی طرف گئے، یعنی رسول اللہ نہ اپنے سامان کی طرف گئے، نہ اپنے کسی اور عزیز اقارب میں سے کسی کے پاس گئے، بلکہ اپنے اس غلام کے پاس گئے اور اس سے جا کے پوچھا کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، میں نے زیادہ دیر تو نہیں لگائی۔ کہتے ہیں میں نے یہ رویہ دیکھا تو میرے دل کے اندر ایک آواز پیدا ہوئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ عربوں کے معاشرے میں پلا بڑا شخص، پھر اتنے بڑے خاندان کا آدمی جسے کعبے کی متولیت کا جس خاندان کو شرف حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے، اس میں عام آدمی کہتے ہیں اس وقت تک مجھے نہیں علم تھا کہ آپ نے اعلان نبوت فرما دی، یہ تو پھر بعد کا معاملہ ہے جب اعلان نبوت ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ سوچنا نہیں پڑا کہ آپ سے بہتر کوئی نبوت کا اہل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس درجے پہ یہ جو انفرادی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتی ہے، اور یہ جو دین آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے نا، اس کا عموماً ہمیں یہ سنانے میں ملتا ہے کہ شاید حضور کی 23 سالہ زندگی کی محنت کا یہ نتیجہ ہے، یہی ہم سنتے ہیں نا اعلان نبوت کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی۔ میں بہت ادب سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ 23 سالہ زندگی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کی 63 سالہ زندگی کی محنت کا نتیجہ۔ ابھی پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، جب جبل ابو قبیس پہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے، اللہ کے فرمان کے تحت اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا نا، پہلی دعوت جو دی، تو ان سے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ دشمن نے اس طرف سے حملہ کر دیے، ابن اسحاق نے بڑی عجیب بات لکھی، اس نے کہا لوگوں نے جواب نہیں دیا کہ ہم یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، حضور نے جب کہا نا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کی اس طرف سے دشمن نے حملہ کر دیا ہے، حضور کے الفاظ ابھی حضور کے دہن اقدس کے اندر موجود تھے، ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سننے والوں نے ایڑیاں اٹھا کر اس طرف دیکھنا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لاشعور تک میں یہ بات پختہ تھی کہ محمد ایک ایسی ہستی کا نام ہے، اگر وہ فرضاً بھی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو بنیادی القابات ہیں، صادق اور امین والے، یہ انسانی شخصیت کو بنانے کی بنیاد ہیں، یہ دو باتیں، صدق اور امانت داری جو۔ اور آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن دو چیزوں کی سب سے زیادہ، جن دو چیزوں پہ محنت کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہی دونوں چیزیں ہیں، یعنی صدق اور امانت داری، یہ دونوں اتنے اہم پہلو ہیں۔ اور یقین مانیں میں نے بہت سارے ماہرین نفسیات سے اس کے اوپر بات کی، جو کریکٹر بلڈنگ پہ اور مورل ویلیوز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے اس کے اوپر بات کی، ان سے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دو ایسی بنیادی خصوصیات ہیں کہ اگر ان دو خوبیوں کو انسانی شخصیت میں شامل کر دیا جائے نا، تو باقی ساری خوبیاں آج خود اس کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی۔ صداقت اور امانت داری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کی تربیت کی ہے، حضور کا مقصود ایک ایسا امتی ہے، حضور کی محنت کا حاصل ایک ایسا کلمہ گو ہے جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی اس کے بارے میں یہ رائے ہو کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر اس امتی کے بارے میں لوگوں کا یہ پختہ، بدترین دشمنوں کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ امانت کا کوئی معاملہ ہو، وہ مالی معاملات ہوں یا گفتگو کے معاملات ہوں، مشاورت کے معاملات ہوں، عہد و پیمان کے معاملات ہوں، جو اللہ کے رسول کا امتی ہے نا، جو آپ کا بلیور ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ سو ہم سب کو یہ آج کی اس نشست سے اور ماہ مقدس کے حوالے سے یہ جو اہتماماً بہت ساری تقاریب کا
اپنی اپنے تئیں سب لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اصل پیغام یہ ہے ان ساری تقاریب کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی میں وہ جو محاسن ہیں جن پہ حضور نے محنت کی ہے انہیں اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا شروع کریں۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں، ہم حضور کی زندگی سنتے سناتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے حضور کی زندگی کی کچھ گوشے رکھے، ان میں سے کئی باتیں آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ زندہ معجزہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت انفرادی بات ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر، بڑے سے بڑے آدمی کی کتنی دلچسپ زندگی کیوں نہ ہو، کتنی دلچسپ انداز میں بیان کیوں نہ کی جا رہی ہے، ایک سے دوسری مرتبہ، دوسری سے تیسری مرتبہ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو سننے کی جتنی مرتبہ تعداد بڑھتی ہے نا ذوق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے رسول کی زندگی کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے، اس سے جتنی مرتبہ بیان کیا جائے، جتنی مرتبہ سنا جائے، ہر مرتبہ ایک نئی سرشاری عطا کرتی۔ پیغام یہ ہے، آخری بات جو آج کی ہے، جس رسول کی زندگی کو سننے سے اتنی سرشاری حاصل ہوتی، اس رسول کی زندگی کو اپنانے سے کتنی نورانیت حاصل ہوتی۔ بس یہی آج کا پیغام ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی اور ہر لمحہ ہی حضور کے ذکر سے وابستہ رہنا چاہیے اور اس ذکر کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو معطر اور منور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ماہ میلاد میں خاص طور پہ میری یہ گزارش ہے کہ ہم سب اس طرف اللہ سے ایک وعدہ کریں، اس کے جتنے ایام باقی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنا احتساب کیجیے اور دیکھیے کہ میری اور آپ کی زندگیوں میں وہ کون سی ایسی بات ہے جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے متصادم ہے، جو حضور کی زندگی میں کسی اور انداز میں پائی جاتی تھی، ہماری زندگیوں میں وہ اس طرح نہیں پائی جاتی۔ اس خیر میں سے جو حضور کی تو پوری زندگی ہی خیر ہے اور سراپا خیر ہے، اس میں سے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایک خوبصورت عادت، پاکیزہ عادت جو ہے اسے اپنانے کا ارادہ اور اہتمام کریں، اور پھر پوری دیانت سے یہ دیکھیں کہ وہ کون سی بات ہے جو میری زندگی میں تو موجود ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اس ایک خامی کو دور کرنے میں لگی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک خوبی کو اپنی زندگی میں داخل کرتے جائیے، ایک خامی کو نکالتے جائیے، یقین مانیں انگلی کے اوپر آپ کے ہاتھوں پہ موجود پوروں کی تعداد شاید کم ہو، اس سے بھی کم دنوں کے اندر آپ اپنے اندر ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے، بلکہ نہ صرف یہ کہ آپ خود اس تبدیلی کو محسوس کریں گے بلکہ آپ کے گرد و نواح میں رہنے والے جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں، وہ آپ کے گھر کے افراد ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ ان سب سے بھی یہ گواہی پائیں گے کہ آپ کے اندر ایک بہتری آ رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور فیض عطا فرمائے، اور جس بات پہ میرے کریم آقا نے اتنی ساری مشقت اپنی زندگی میں برداشت کی، وہ خیر جو آپ کی اور میری زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے آپ کے اور میرے کریم آقا کہیں ہمیں بدر اور احد کے مارکے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اپنے دندان شہید کراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی شیب ابی طالب کی وہ تنہائیاں اور وہ سختیاں برداشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اپنے وطن سے دور ہجرت کی وہ جو ناآسودگی ہے اسے برداشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ساری محنت کا حاصل یہ تھا، مقصود یہ تھا، الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق اپنے آپ کو، اپنے اندر موجود ان خامیوں کو دور کر کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے قریب کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان مہینے کی برکت سے آپ کو اور مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور فیض عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی زندگی کا وہ جو نور جس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں یہ چاہوں گا کہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس کے تناظر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت ظاہر آپ سب نے کسی نہ کسی انداز میں اسے پڑھ رکھا ہے، جان رکھا ہے، اس کی نسبت اور تعلق سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ شاید میرے لیے علم کے اضافے کا باعث بنے۔